اس طرح کے امتحان ہیں کہ روایت ہمیں ملتی ہے کہ ختمی مرتبت عرش الہی سے تشریف لائے زمین پر، اور حسین ابن علی کے ساتھیوں کا خون ایک شیشی میں جمع کر کے عالم خلد پر گئے۔ ابو الفضل عباس نے قربانی دی، بڑی زبردست قربانی دی، عجیب امتحان دیے۔ علی اکبر کی شہادت، قاسم، اون و محمد، مظلومیت ہے ان شہزادوں کی، لیکن تعجب نہیں ہے، یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، امیر المومنین کے نواسے ہیں اون و محمد، تو خون جس کا ان کی رگوں میں ہے تو تعجب نہ کیجئے، مظلومیت پر گریہ کیجئے، تعجب نہ کیجئے۔ ابو الفضل عباس نے پانی نہ پیا، ابو الفضل تعجب مت کیجئے، مظلومیت کا احساس کیجئے۔ ابو الفضل عباس اگر یہ کام نہ کرتے تو کون کرتا؟ علی اکبر کی کیا شہادت ہے، تعجب مت کیجئے۔ لیکن پھر ایک دفعہ انسان جب خواتین کی طرف آتا ہے کہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے آج تک یا اپنے باپ سے بات کی ہے، یا بھائی سے، یا شوہر سے، گھر کے محرموں سے بات کی ہے، یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے آج تک سوائے حج و زیارت کے گھر سے باہر قدم نہیں نکالا۔ ایسی خواتین جب مجمع عام میں آ کر کربلا کا دفاع کریں اور حسینیت کا دفاع کریں تو پھر تعجب کی جگہ ہے کہ واقعاً یہ کیسے ہو۔ لیکن یہ جو بی بی کربلا کا اور حسینیت کا دفاع کر رہی ہے، تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ خون سیدہ رگوں میں ہے، رسول خدا کی آغوش کی پالی ہوئی ہے۔ ایک دفعہ جب بہوؤں کو دیکھتے ہیں امیر المومنین کی، جناب رباب، جناب فروا، تو پھر تعجب ہوتا ہے کہ واقعاً یہ غیر تھیں، خانوادہ رسالت میں ضم ہوئیں تو بالکل جناب زینب کے ساتھ ساتھ ہیں تمام امتحانات میں۔ یہاں تک یہ مسئلہ قابل درک ہے، قابل فہم ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے۔ لیکن جب انسان دیکھتا ہے نا کہ 3 برس کی بچی بھی امتحان دے رہی ہے، جناب سکینہ، جناب رقیہ، جناب فاطمہ بنت الحسین، ہم جناب سکینہ کا نام زیادہ سنتے ہیں، لیکن کئی بچیاں تھیں جو اسی سن و سال کی تھی، 3 اور 4 برس کی، اور اعلان ہوا جناب سکینہ کی شہادت کے حوالے سے۔ تو میں آج اسی شہزادی کے مصائب پڑھوں۔ دیکھیے یہ بچی سید الشہداء سے بہت زیادہ مانوس تھی، اتنی لاڈلی اور چہیتی بیٹی تھی کہ جب بھی حسین پر کوئی کٹھن اور کڑا وقت پڑا، کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی گفتگو کی، اسی بچی نے گفتگو کی۔ اور اس بچی نے جانتے ہیں کب گفتگو کی؟ اس وقت گفتگو کی ہے کہ جب خود اس بچی کے دل پر غموں کا بوجھ ہے۔ عباس جب شہید ہوئے تو سکینہ نے جا کر پوچھا کہ میرے چچا کہاں ہیں۔ جب آقا حسین شہید ہوئے ہیں تو اسی بچی نے ذوالجناح سے گفتگو کی کہ میرے بابا کو یہ بتا پیاسا شہید کیا گیا یا پانی دے کر۔ دیکھیے آپ نے دیکھا ہوگا 3 برس کی بچی اگر ہو، باپ کی طبیعت خراب ہو تو باپ کے پاس بچی کو لے کے نہیں جایا جاتا، باپ کے ڈرپس لگی ہوئی ہیں، ہاسپٹل کے تمام وہ ڈیوائسز ہیں، 3 سال کی بچی ڈر جائے گی۔ اچھا باپ کو حادثہ پیش آیا، چوٹ لگی، باپ بینڈیج کروا کے آیا، بینڈیج پہ خون کا ہلکا سا دھبا آ گیا ہے، باپ اس خون کے دھبے کو 3 سالہ بچی سے چھپائے گا کہ بچی یہ 3 برس کی 4 برس کی برداشت نہیں کر پائے گی۔ آپ جانتے ہیں جب آقا حسین خیمے میں رخصت کے لیے تشریف لائے ہیں تو جب سکینہ کو دیکھا تو خیمے کی دیوار کی طرف رخ کر کے بلک بلک کے زار و قطار یہ بچی رو رہی تھی۔ یہ بچی تو لاڈلی بچی ہے نا، اس بچی کو چاہیے تھا کہ باپ کے گلے لگ جاتی آ کر۔ یہ کیوں نہیں آئی؟ جانتے ہیں کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ حسین ابن علی جنگ کرتے کرتے رخصت کے لیے آئے تھے۔ جب حسین خیمے سے گئے تھے جنگ کے لیے تو بدن پر کوئی زخم نہیں تھا، جب خیمے میں آئے رخصت کے لیے پیشانی سے خون بہہ رہا تھا، گلے سے خون بہہ رہا تھا، بازو خون آلود تھا، ابا اور قبا خون میں تربتر تھی۔ یہ بچی ہمت نہیں تھی اس بچی میں کہ باپ کو دیکھ سکتی۔ حسین نے آگے بڑھ کر گلے لگایا،
حمزہ جب شہید ہوئے جنگ احد میں تو رسول خدا کو کسی نے بتایا یا رسول اللہ آپ کی پھوپھی حمزہ کی بہن صفیہ احد کے میدان میں آ رہی ہیں. جانتے ہیں ختمی مرتبت نے کیا کیا؟ ختمی مرتبت نے حکم دیا کسی کے پاس کوئی چادر ہے تو حمزہ کے لاشے پر ڈال دو. کیوں یا رسول اللہ؟ کہا بہن آ رہی ہے بھائی کے لاشے کو دیکھ نہیں پائے گی. خدا سلامت رکھے آپ کو. میں کہوں گا اے رسول اللہ ذرا مدینے سے اٹھ کر کربلا کے میدان میں آئیے. جناب زینب کو تو شاید صبر آ جائے، علی کی بیٹی ہیں، حسین کی وارث ہیں، لیکن یہ جو 3 برس کی سکینہ اور رقیہ اور فاطمہ بنت الحسین ہیں، جب یہ گودال قتل گاہ سے گزری ہیں اور انہوں نے ایک دفعہ آقا حسین کے لاشے کو دیکھا، کہیں پہ علی اکبر کا لاشا، کہیں پہ عباس کا لاشا، کہیں پہ اون محمد کا لاشا، اولاد عقیل، اولاد جعفر، اولاد ابو طالب کا لاشا، ان بچوں کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ جب کوئی دردناک منظر ہوتا ہے نا اور ماں اپنی بچی کی انگلی پکڑ کے بازار میں جا رہی ہو، سڑک پر چل رہی ہو، حادثہ ہوا ہو، کسی شخص کے بدن سے خون نکل رہا ہو، تو جانتے ہیں ماں کیا کرتی ہے؟ ماں اپنے ہاتھوں کو بچی کی آنکھوں پہ رکھ دیتی ہے کہ بیٹا یہاں مت دیکھنا، دل پر بہت برا اثر پڑے گا. جب یہ قافلہ قتل گاہ سے گزرا ہے نا، زینب ہاتھ کس طرح رکھ سکتی تھی؟ دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے. مجھے نہیں سمجھ میں آتا کس دل سے بیان کروں کہ 3 برس کی بچیوں نے ان لاشوں کو دیکھا ہے کہ سید سجاد نے جب دیکھا تو کرب کے آثار نمودار ہوئے، رخسار تماچوں سے سرخ ہیں، کانوں سے خون بہ رہا ہے. اس مظلوم بچی کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے. آخر میں یہ بچی ظلم برداشت کرتے کرتے قید خانہ شام میں موت آ گئی. ایک دفعہ اس بچی کو شہادت نصیب ہوئی. مجھے نہیں پتا بھائی نے کس طرح سے دفن کیا ہوگا. جب اس طرح سے کسی کی 3 سالہ بہن کی موت واقع ہو جائے نا تو گھر کے لوگ آتے ہیں بھائی سے، باپ سے کہتے ہیں قبرستان میں لاشوں کو تم لے کے مت جانا. کوئی دور کا رشتہ دار آتا ہے کہتا ہے 3 برس کی بچی کے لاشے کو ہم کو دے دو. بھائی جوان ہے، برداشت نہیں کر پائے گا بہن کے لاشے کو ہاتھوں پر اٹھا کر. آپ مجھے بتائیے کوئی تھا کہ جس نے سید سجاد سے کہا لاشا ہم کو دے دو؟ یہ ذمہ داری بھی سید سجاد کو ادا کرنی پڑی مظلومیت کے ساتھ.